السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ڈاکٹر خالد محمود اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہے بھٹو دور میں جو تعلقات تھے ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس طرح بھٹو کے دور میں پاکستان اور افغانستان کے جو درمیان تعلقات تھے ان کی نوعیت کیا تھی، اور دوسرا یہ آپ یوں بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر شاہ کے بعد جب سردار داؤد آیا افغانستان میں، تو سردار داؤد کے عہد حکومت میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کی نوعیت کیا تھی۔ یہ ایک اسپیسیفک دور ہے پاک افغان ریلیشنز کا کہ افغانستان میں سردار داؤد کی حکومت تھی اور پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے عہد حکومت میں یا سردار داؤد کی حکومت میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات تھے ان کی نوعیت جو ہے وہ کس طرح کی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ 1973 میں 1973 میں سردار داؤد نے افغانستان میں ظاہر شاہ کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا۔ ظاہر شاہ ایک بادشاہ تھا افغانستان کا، ٹھیک ہے۔ ظاہر شاہ کون تھا؟ بادشاہ تھا، اور سردار داؤد جو تھا یہ افغانستان کا صدر تھا۔ اب یہاں پہ آپ ایک چیز نوٹ کیجئے کہ یہ جو سردار داؤد ہے اس نے ایک ایسا منفرد بادشاہ تھا، ایک ایسا منفرد شخص تھا جس نے افغانستان میں بادشاہت ختم کر کے جمہوریت نافذ کی، یعنی اس نے افغان کو بادشاہت سے جمہوری ریاست بنا دیا اور افغانستان کا صدر بنا۔ یہ ظاہر شاہ کا کزن تھا، ٹھیک ہے۔ یہ سردار داؤد جو تھا یہ ظاہر شاہ کا کزن تھا اور اس کا برادر ان لا بھی تھا، اور بنیادی طور پر ایک آرمی آفیسر تھا، لیفٹیننٹ جنرل تھا افغانستان کے اندر۔ اور جب ظاہر شاہ یورپ کا ایک دورہ کر رہے تھے تب اس نے اس کی حکومت کا خاتمہ کر دیا، بادشاہت کا خاتمہ کر دیا۔ آپ یوں سمجھیں کہ یہ ایسے ہی تھا جیسے پاکستان میں بھی ہوتا رہا کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک دورہ کرنے ملک سے باہر گیا تو پیچھے دوسرے نے اس کا تخت الٹ دیا۔ ایسی کئی روایات ہیں جنہیں ہم کبھی کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے جو ہے سبجیکٹ میں اس کو پڑھیں گے۔ بہرحال میں آپ کو جو سردار داؤد کے حوالے سے تھوڑا سا انفارمیشن دینا چاہ رہا تھا پاک افغان ریلیشن کی۔ اس دور میں کیا ہوا کہ افغانستان کی حکومت نے پاکستان پر الزامات لگائے زیادہ تر، یعنی جب سردار داؤد آیا افغانستان میں تو اس طرف بھٹو تھے، بھٹو 72 میں آ گئے تھے، وزیر اعظم بن گئے، 73 میں سردار داؤد آ گئے۔ تو اس زمانے میں یعنی کہ 73 سے لے کے 78 تک کا جو عرصہ تھا، اس عرصے میں دونوں حکمرانوں کے دور میں دونوں ممالک کے تعلقات میں سرد مہری رہی۔ ان کے درمیان جو تعلقات تھے کوئی زیادہ بہتر نہیں تھے۔ افغانستان کی حکومت نے جو کام کیے اس نے بہت سارے جو معاملات تھے وہ جو تھے پاکستان کے ساتھ خراب کیے، اور اس کی ریزن کیا تھی کہ ایک طرف تو جو سردار داؤد تھا اس نے افغانستان سے بادشاہت کا خاتمہ کیا، ٹھیک ہے، اور افغانستان کو ایک جمہوری ملک بنا دیا، لیکن اس دور میں اس نے ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ اٹھا لیا، ایک معاملہ دوبارہ کھڑا کر دیا کہ جی ڈیورنڈ لائن کو ہم پاک افغان بارڈر نہیں مانتے، ہم سرحد نہیں مانتے۔ اور افغانستان کا ریڈیو تھا آزادی ریڈیو، ان کے ریڈیو کا نام تھا آزادی ریڈیو، سے اعلانات کیے گئے پاکستان کے خلاف، اور پختونستان
کا جو علاقہ تھا، پختون ایریاز کے جو لوگ تھے، ان کو ورغلایا گیا، ان کو بھڑکایا گیا اور پروگرام کر کے ریڈیو کے کہ بھئی پاکستان جو ہے یہ پختونوں کا دشمن ہے اور افغانستان ان کو سپورٹ کرے گا، ان کو بھڑکایا ورغلایا۔ تو ایک طرف تو اس نے جدید افغانستان کی بنیاد رکھی، سردار داؤد نے کیا کیا؟ جدید افغانستان کی بنیاد رکھی۔ کیسے رکھی؟ ماڈرن افغانستان کیسے بنایا؟ کہ وہاں جمہوریت لے آیا، بادشاہت کو ختم کر دیا۔ لیکن دوسری جانب اس نے افغانستان میں ایسی فارن پالیسی اپنائی کہ افغان حکومت جو تھی یا افغانستان جو تھا وہ دنیا میں تنہا رہ گیا۔ اگرچہ اس کی جو پالیسی تھی، ایک چیز یاد رکھیں کہ بھٹو جو تھا یہ سوویت یونین کی حمایت میں تھا اور سردار داؤد بھی سوویت یونین کا حامی تھا۔ اس نے ہمیشہ سوویت کی پالیسی کو ترجیحات میں شامل کیا، لیکن اس کے باوجود پاکستان سے جو ان کی نفرت تھی وہ کبھی بھی ختم نہ ہو سکی۔ تو پاکستان کے خلاف اس نے ہر جگہ نفرت کا اظہار کیا، یہاں تک کہ بھٹو کے دور میں جب دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس لاہور میں منعقد ہو رہی تھی، اسلامک سمٹ کانفرنس، تو سردار داؤد نے اس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ پوری دنیا کے مسلمان ممالک یہاں کانفرنس میں آ رہے ہیں اور ایک سردار داؤد کہہ رہا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اس کی پالیسی پاکستان کے کس طرح اینٹی تھی۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اس نے اس کے دور حکومت میں، سردار داؤد کے دور حکومت میں افغانستان کی حکومت نے پاکستان پر الزام لگایا کہ افغانستان کے مذہبی رہنماؤں کو پاکستان جو ہے وہ ورغلا رہا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ افغانستان کے مذہبی رہنماؤں کو ورغلا رہا ہے، ان کو امداد دے رہا ہے، ان کی سرپرستی کر رہا ہے، اور افغانستان میں پاکستان جو ہے وہ ذمہ دار ہے حالات خراب کرنے کا۔ ان مذہبی رہنماؤں میں گل بدین حکمت یار، کہ پاکستان جو ہے وہ گل بدین حکمت یار کو ورغلا رہا ہے، برہان الدین ربانی کو پاکستان بھڑکا رہا ہے، اور محمد نبی محمدی تھا، یہ کچھ رہنما تھے کہ ان کو پاکستان ورغلا رہا ہے، پاکستان ان کو بھڑکا رہا ہے، اور وہ لوگ اتنے سادہ ہیں کہ پاکستان کے بہکاوے میں آ رہے ہیں۔ تو جو اس کی خارجہ پالیسی تھی وہ ایسی تھی کہ اس نے دنیا کے اندر افغانستان کو تنہا کر دیا، اور پھر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ 1978 میں افغانستان میں بغاوت ہوئی اور جو سردار داؤد تھا وہ وہاں پہ قتل ہو گیا، اس کو مار دیا گیا، اور وہاں اپریل 1978 میں نیا جو حکمران بنا وہ تھا نور محمد تراکی۔ تو نور محمد تراکی جو ہے وہ وہاں پہ نیا صدر بن گیا، اور افغانستان جو تھا وہ اس طرح سے الگ ہو گیا۔ تو اس دور میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان کوئی تعلقات اچھے نہیں تھے۔ یہ تھوڑا سا آپ کو بتانا تھا۔ باقی جب آپ کا اگر کوشچن آ جائے کہ بھٹو دور میں پاکستان افغانستان تعلقات تھے یا سردار داؤد کے دور میں پاکستان کے ساتھ کیا تعلقات تھے، تو آپ نے یہ ساری چیزیں بتانی ہیں شروع سے ہی کہ یہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات شروع سے ہی کشیدہ تھے۔ لیکن اس عرصے میں جو سردار داؤد کا پیریڈ تھا، اس عرصے میں خاص طور پر تعلقات جو تھے وہ کشیدہ رہے، خراب رہے۔ 1978 میں وہاں پہ ظاہر شاہ قتل ہوا، اور اسی کے لگ بھگ پاکستان میں بھٹو کی حکومت بھی ختم کر دی گئی، اور 79 میں بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ تو یہ پورا ایک چھوٹا سا زمانہ تھا اس عہد میں، لیکن اس سے پہلے بھی افغانستان نے یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کی ممبرشپ کی مخالفت کی،
اور ڈونلڈ لین کا مسئلہ ہر بار اٹھایا، ٹھیک ہے، اور وہ جو مسائل تھے یہاں پہ ان کے پختون قبائل کے، ان لوگوں کو اس نے شہ دی. تو یہی کچھ سردار داؤد کے دور میں بھی ہوا، لیکن یہ زیادہ شدت کے ساتھ ہوا. تو امید ہے کہ یہ جو کوشچن ہے اگر آپ کے پیپر میں کہیں آ گیا تو آپ اس کو ایزیلی حل کر پائیں گے. تھوڑا سا آپ کو میں نے اس کے بارے میں معلومات دے دی ہے بچوں. طبیعت میری ناساز ہے، ورنہ میں آپ کو بہت اچھی ویڈیو اور کچھ 40 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کر کے دے سکتا تھا، لیکن اب اس پہ آپ گزارا کریں. اور باقی جو پاکستان افغان ریلیشنز ہیں ان کو بھی آپ نے ساتھ بیچ میں تھوڑا بہت مینشن کر دینا ہے، اس سے پہلے کیا ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، اور اس چیز کے اوپر آپ نے فوکس کر دینا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہو جائے گا اور باقی طالب علم اس سے مستفید ہوں گے. آپ سب بچوں کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.